يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کی تعلیمات کا مختصراً تعارف کروایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو غفلت سے بیدار کیا جا سکے اور ان کو سوچنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 5 میں حکیمانہ تخلیق کے بارے میں ذکر ہے۔ کیا کائنات کے تسلسل میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات کی خوبصورتی کیسے کیسے کی اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا گیا ہے۔ شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر بھی ہم دیکھیں گے۔ تو گرامیٹیکلی آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم آیت نمبر 4 کو تھوڑا سا کوئک ریویو کر لیتے ہیں کہ ثم حرف اس کہا تھا کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے جو آسمان ہیں، طے بتے 7 آسمان، ان میں کوئی شگاف، کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ تو پھر اگر آپ کو شک ہے تو اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھیں، اور یہاں آیت نمبر 4 میں نگاہ کو دوبارہ لوٹانے کی بات ہے کہ دوبارہ سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیں، لیکن اس پہ بھی آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ کوئی فرق، کوئی تسلسل میں کوئی گیپ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق بہت بہت مکمل، پرفیکٹ، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر یہ ذکر ہوا کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ خوار ہو کر اور تھکی ماندی لوٹ آئے گی آپ ہی کی طرف واپس۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 جو کہ واؤ سے شروع ہو رہی ہے۔ واؤ جو ہے وہ مختلف طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ واؤ عاطفہ، واؤ استنافیہ، واؤ جارہ کے طور پر بھی۔ تو یہاں پر واؤ کو ہم استنافیہ لیں گے کیونکہ یہاں سے ایک اور بات آغاز ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ انہوں نے آسمان طے بطے لگائے، پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ آپ دیکھ لیں، آپ چیک کر لیں کہ آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ آپ کی جو نگاہ ہے وہ تھک جائے گی، تھکی ماندی آپ کی طرف لوٹ آئے گی۔ تو یہاں سے ایک نئی بات سٹارٹ ہو رہی ہے واؤ، اس لیے ہم استنافیہ، جب بھی نئی بات سٹارٹ ہوگی تو واؤ کو استنافیہ لیں گے۔ کب لیں گے، کیوں لیں گے، وہ انشاءاللہ ہم جب ایڈوانس میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تب ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لقد کو ہم نے پڑھا ہوا ہے بیسک میں کہ جملہ فعلیہ سے پہلے آتا ہے اور اس میں زور ایمفسس پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں لقد جو ہے وہ لام جو ہے وہ اور زیادہ زور پیدا کرتا ہے، اور قد بیسکلی قد ہوتا ہے جو زور پیدا کرتا ہے، لیکن جو کبھی کبھی دوہرا زور چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت پھر لقد بھی آ جاتا ہے۔ اور گرامر کی کتابوں میں لقد سے پہلے ایک قسم یعنی کہ محذوف یہاں پر سمجھی جاتی ہے کہ ایک قسم کھائی گئی۔ قسم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں پر جو یقیناً کا لفظ آتا ہے یہ لقد کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً یعنی کہ اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس سے پہلے قسم، جیسے ہم کسی بات کے بارے میں بہت زیادہ یقین دہانی کرانی ہو تو قسم کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ابھی آپ سادہ رکھیں اس کو کہ لقد کسی جملہ فعلیہ سے پہلے اس میں زور یا ایمفسس ڈالنے کے لیے، تاکید کے لیے آ گئے۔ تو یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک یہ زور آ گیا، اور پھر دوسرا یہ لقد کے ساتھ آپ کو زور یہاں پر مینشن کر دیا کہ اس میں تاکید ہے، اس میں یقیناً، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، مطلب یقین دہانی کرائی جا رہی ہے یہاں پر۔ کیا یقین دہانی ہے وہ آگے دیکھتے ہیں۔ زینا، یہ ایک فعل ہو گیا، زا یا نون حروف مادہ سے فعل ہے، اور نا جو ہے وہ متکلم جمع کا صیغہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ نا کی ضمیر آتی ہے تو یہ تعظیم کے لیے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آراستہ کیا، ہم نے سجایا، ٹھیک ہے، کس کو؟ یہاں پر آگے دیکھتے ہیں السماء دنیا، اگر ہمیں یعنی کہ جو نحنو کی ضمیر ہم ضمیر مستتر جو ہے اس کے اندر وہ فاعل ہوگی، اور السماء دنیا، ٹھیک ہے، یہ منصوب فارم بتا رہی ہے۔ السماء ایک اسم ہے، منصوب فارم ہے، اور الدنیا جو ہے یہ بھی ایک منصوب فارم ہے۔ یہ صفت موصوف مل کر یعنی کہ صفت موصوف مل کر یہ کیا بن رہے ہیں؟
یہ زینا کے مفعول بنے. تو زینا فعل اپنے فاعل اور السما دنیا اس کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ابھی چونکہ آگے جملہ کنٹینیو ہے تو اس کو دوبارہ تھوڑا سا ایڈ آن کر لیتے ہیں کہ با حرف جر ہے، مصابیحا یہ مجرور اسم ہے. اور یہ آپ کو حالت جر میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. جب ہم نے منصرف اور غیر منصرف کا چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفاتیحا، مصابیحا، اس وزن پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ آپ کو حالت جر میں نظر نہیں آئے گا. یہ ایسے زبر کی فارم میں، مجرور فارم بھی اس کی زبر کے ساتھ ہی آئے گی. تو یہاں پر اس وجہ سے یہاں پر زیر آپ کو نظر نہیں آ رہی. مصابیحا جار مجرور، بھی مصابیحا جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ میں جار مجرور جب بھی آتے ہیں تو وہ متعلق بنتے ہیں، تو یہ متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر زینا فعل، نحن فاعل، السماء دنیا مفعول اور بھی مصابیحا متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور جیسے ہم نے کہا کہ واو استنافیہ ہے تو یہ یہاں سے ایک نئی بات یعنی کہ ایک جملہ فعلیہ ترتیب اب یہاں پر پا گیا. واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور یعنی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو چراغوں سے. آسمان دنیا سے کیا مراد ہے؟ آسمان دنیا سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا سے ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس پر چراغ اللہ تعالیٰ نے رکھے. چراغوں سے کیا مراد ہے؟ چراغوں سے مراد یہاں پر ستارے لیے گئے ہیں. واو حرف عطف ہے، جعلناہا، تو جعلنا فعل اور پھر وہی نحنو فاعل اور ہا جو ہے وہ مفعول بھی. ٹھیک ہے. جعلنا فعل، نحنو جو ہے وہ فاعل اور ہا مفعول بھی، اور رجومن آگے ایک اور اس منصوب فارم میں نظر آئے تو یہ بھی مفعول ثانی بنا دیں گے. اور لام جارا ہے، الشیطانی مجرور اسم ہے، یہ جار مجرور جب بھی جملہ فعلیہ میں آئے گا تو متعلق بنا دیں گے. تو یہ ہمارے پاس متعلق ہو گیا. جعلنا فعل، نحنو فاعل، ہا مفعول اور رجومن بھی مفعول، اور للشیاطینی یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو گیا یہ پچھلے جملے کے اوپر ہی. تو زینا السماء دنیا بمصابیحا یہ ہمارے پاس ہو گیا معطوف علیہ، اور جعلناها رجوما للشیاطین ہمارے پاس ہو گیا معطوف. ٹھیک ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل گیا. پھر واو حرف عطف آ گیا اگین، اور بھی ابھی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، سجایا. وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور ہم نے شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا. کس کو؟ اس کو. کس کو؟ یہ جو پیچھے چراغوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ستاروں کو. واو اور آتدنا. ٹھیک ہے. اب یہ پھر فعل آ گیا. آتدنا، عین تا اور دال حروف مادہ، اور یہ نحنو کی فائل، اور لہم جو ہے یہ ہمارے پاس جار مجرور متعلق کے فعل بن جائے گا. اور عذاب السعیری، عذابہ جو ہے وہ آپ کو بغیر تنوین بغیر الف لام کی نظر آ رہا ہے تو یہ مضاف بن جائے گا، اور سعیری مضاف علیہ ہو جائے گا. یہ مرکب اضافی کی صورت میں مفعول بن جائے گا. اور مرکب اضافی منصوب فارم آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ مضاف کی حرکت دیکھ کر پتہ چلے گی یہ کس فارم میں ہے. تو عذابہ کے اوپر جو زبر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس مرکب کی جو اعرابی حالت ہے وہ منصوب ہے تو یہ مفعول بنے گی. تو آتدنا فعل، نحن فاعل، لہم متعلق، عذاب السعیر مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا. یوں معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفان کے ساتھ مل کر ایک جواب قسم بن جائے گی. یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لقد سے پہلے ایک قسم سمجھی جاتی ہے، کبھی وہ ظاہر ہوتی ہے کبھی وہ محذوف ہوتی ہے. لیکن ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ نے 3 جملہ فعلیہ بنائے ہیں، اور تینوں میں کیا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، یعنی کہ تارے جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو دیکھیں کتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے. کبھی ہم رات کو اگر نکلیں آسمان تلے تو دیکھتے ہیں ہم کہ کتنے خوبصورت تارے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے روشن، اتنے چمکدار، اور اتنے پاس پاس، اور کوئی مدھم اور کوئی ایک خاص ترتیب سے مطلب جو ہمیں وہ کہکشاں نظر آتی ہے. اور مطلب آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان بنائے ہیں وہ بے نور، یا وہ مطلب ایسے ہی نہیں اندھیرے نہیں بنا دیے بلکہ سنسان ہی بنا دیے، بلکہ کائنات کو بہت خوبصورت رنگوں سے بھرپور بنایا ہے. تو یہاں پر جو جیسے آسمان کا ذکر کیا کہ چراغوں کے ساتھ اس کو سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا.
वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन, और हमने इसे बनाया मारने का आला शैतानों के लिए। वआतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने तैयार किया इनके लिए दहकती आग का अजाब। किन के लिए? शैतानों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आयत जो है वो ग्रामेटिकली हमने देख ली। अब थोड़ा सा इसका मफहूम, थोड़ी सी तफसीर पे बात करते हैं। तफहीमुल कुरान से थोड़ी सी तफसीर मैं आपके लिए जिक्र करूंगी कि यहाँ पर शैतानों को जैसे ये कहा गया ना कि हमने बनाया मारने का आला शैतानों के लिए, तो मारने का कोई जरिया बनाया शैतानों को, तो उससे क्या मुराद है? इससे मुराद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यही तारे शैतान पर फेंक मारे जाते हैं, और ये मतलब भी नहीं है कि शहाब साकिब सिर्फ शैतानों को मारने के लिए ही गिराए जाते हैं, बल्कि मतलब ये है कि तारों से जो बेहद हिसाब शहाब साकिब निकलकर कायनात में इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ घूमते रहते हैं, और जिनकी बारिश जमीन पर हर वक्त होती रहती है। इस अमर का, इस काम का क्या मकसद है? इसका मकसद है कि जमीन के शयातीन आलम बाला में जा सकें। अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करें भी तो शहाब साकिब, शहाब जो है वो इन पे गिरता है और उनको ऊपर नहीं जाने देता। इस बात की जरूरत क्यों महसूस हुई यहाँ पर बताने की? क्योंकि अरब के जो काहिन थे वो क्या ख्याल करते थे? वो ये ख्याल करते थे कि शयातीन उनके कब्जे में है और वो उनसे गैब की खबरें मालूम कर सकते हैं। तो सही तौर पर वो ये समझते थे कि वो सही तौर पर लोगों की किस्मतों का हाल भी बता सकते हैं। इसलिए कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर ये बताया गया है कि शयातीन के आलम बाला में जाने और वहां से गैब की खबरें मालूम करने का कतई कोई इम्कान नहीं है। तो यानी कि ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इंसान गैब का इल्म नहीं है, और ना ही अल्लाह ताला ने कोई ऐसा सोर्स बनाया है जो गैब की मालूमात आपको दे सके। तो कोई भी नहीं है जो गैब की मालूमात आपको दे सके, तो वो सिर्फ शैतान के बहकावे होते हैं। तो हमें शैतान के बहकावों से बचना है। और जैसे यहाँ पर इस आयत में भी तफसीर में भी लिखा गया है कि शैतान जो है वो इंसानों को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि शैतान को बताया गया है कि उनके उनके लिए क्या तैयार किया गया है, उनके देखती आग का अजाब तैयार किया गया है। तो अल्लाह ताला हमें शैतान के वार से बचा कर रखे, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझ कर उस पर अमल करने वाला बनाए, और हमें ये जो फजूल चीजें रवाज पाई हुई है माशरे में, उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह कल आयत नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आप पढ़ लेते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।